باب نمبر 2، ترغیب، مقصد۔ شاید کسی کا خیال ہو کہ پرمسرت شادی کی قیمت بہت بھاری ہوگی یا پھر آئیڈیل کو حاصل کرنا ناممکن ہوگا، مگر آپ ہمت نہ ہاریں اور حوصلہ بلند رکھیں۔ میں ایسے بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں جن کی شادی کو 20 برس سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، بشمول میرے، اور وہ آج بھی خوش و خرم ہیں اور ایک دوسرے کے لیے خدا سے دعا گو ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ان سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں جو آپس کے چھوٹے چھوٹے اختلافات میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہر صبح و شب ان کے لیے مایوسیوں کا پیغام لاتی ہے۔ ان دو قسم کے گھروں میں کیا فرق ہے؟ پہلے کا حساب نقصان ہے جبکہ دوسرے کا حساب نفع۔ ایک کی صحت اچھی ہے، اس کا کام بھی بہتر ہے، اس کے بچے بھی خوشحال اور کامیاب ہیں۔ یہ دیکھ کر ہر کوئی اس بات پر حیران ہوگا کہ ایک شخص کو کیا ضرورت ہے کہ وہ خوشحالی اور بہتری کا راستہ چھوڑ کر دکھوں اور مصائب کی راہ اختیار کر لے، ایسی راہ جو اس کی زندگی کو عذاب بنا کر رکھ دے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی خود اس طرح دکھوں کا راستہ نہیں چنتا، بلکہ وہ تو اس راستے کو ترک کر دینا چاہتا ہے، اور جو لوگ بھی اس زمرے میں آتے ہیں وہ سب ہی ان مصائب سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، مگر یہ کسی رہنما کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی بغیر رہنمائی کے دکھوں کے راستے کو چھوڑ کر خوشیوں کی ڈگر پر نہیں چل سکتا۔ دکھوں میں گھرے لوگ اس مصیبت سے نکلنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہر روز مایوسی اور بد دلی کی چکی میں پستے ہیں۔ دراصل آپ سب جو یہ پروگرام سن رہے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں مکمل اور بے عیب شادی کا وجود ناممکن ہے، مگر خوشیوں بھری شادی ممکن ہے، اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ زندگی لاتعداد مصائب اور مسائل سے بھری ہے، لیکن ذرا تصور کیجئے کہ آپ ان مسائل اور مصائب کا سامنا ایک ایسی بیوی کی مدد سے کر رہے ہیں جس کا کردار مضبوط ہے اور وہ ان مصائب کا مقابلہ کرنے کی اہلیت بھی رکھتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم رہنمائی کے لیے نقشہ اصول کو مد نظر رکھیں جو زمانہ قدیم سے موجود ہے، اور ہم ان پر موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ ان پر عمل کرنے سے ہی کامیابی نصیب ہوگی۔ حضرت سلیمان کی حکایت یاد رکھیے: گھر عقل سے تعمیر ہوتا ہے، نیک نیتی سے مضبوط ہوتا ہے، اور علم سے اس کے کمروں کو بیش قیمت اشیاء اور نوادرات سے بھر دیا جاتا ہے۔ امثال باب 24 آیت نمبر 3 اور 4۔ حضرت سلیمان نے کن قیمتی اشیاء کا ذکر فرمایا؟ یہاں ان کی ایک اور حکایت موجود ہے جو ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے اور سابقہ حکایت سے مختلف ہے۔ کوئی اپنے آپ کو دولت مند جتاتا ہے لیکن نادار ہے، اور کوئی اپنے آپ کو کنگال بتاتا ہے پر بڑا مالدار ہے۔ امثال باب 13 آیت نمبر 7۔ یہ حقیقت بھی عیاں ہے کہ سچی دولت کا روپے پیسے سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اس کا تعلق محبت، عزت، سکون اور خوشی سے ہے۔ ممکن ہے ایسے گھر میں ٹیلی ویژن موجود نہ ہو، بلکہ ممکن ہے اس گھر میں بجلی بھی نہ ہو، مگر آپ کو اس گھر میں تاریک گوشے نہ ملیں گے، کیونکہ اس گھر کے افراد کے دلوں میں سچائی کی روشنی موجود ہوتی ہے۔ یہ روشنی اور آگہی ہر شعبے میں ان کی ممد و معاون ثابت ہوتی ہے، چائے پیش کرنے سے لے کر مہمانوں کی خدمت تک، حتیٰ کہ افراد خانہ کے دلوں کی گہرائیوں تک۔ مجھے امید ہے کہ اب آپ اپنے گھر کے ضمن میں کام کرنے پر تیار ہیں، تاکہ عقل و فہم، علم اور سمجھ بوجھ سے آپ کے گھر کے کمروں کو ان بیش قیمت نوادرات اور خزانوں سے بھر دیا جائے جو خدا نے آپ کے گھر کے لیے چاہے تھے۔ غور و فکر۔ میں آپ سے چند سوالات کروں گا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آپ کس حد تک تیار ہیں۔ پہلا سوال:
کیا آپ اپنے گھر کو دوسرے گھروں سے مختلف چاہتے ہیں؟ دوسرا سوال، کیا آپ خدا کے حضور اپنے کردہ گناہوں کا اعتراف کرنے پر رضامند ہیں؟ سوال نمبر 3، کیا آپ ان چیزوں کو ترک کرنے پر آمادہ ہیں جن سے آپ کی ازدواجی زندگی متاثر ہوئی ہو؟ سوال نمبر 4، کیا آپ اس امر کو سمجھنے پر رضامند ہیں کہ آپ اپنے شریک حیات کے لیے باعث برکت ہو سکتے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس حقیقت کا ادراک ہے کہ اگر آپ کا شریک حیات خوش ہوگا تو آپ بھی انتہائی خوش ہوں گے۔ اگرچہ چند باتیں ناقابل یقین لگتی ہیں، لیکن میں آپ کو بھرپور کوشش جاری رکھنے کا چیلنج دیتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آنے والے ابواب کچھ ایسے دلچسپ ہوں گے جیسے کہ کوئی مہم، اور ایسی مہم جس کو آپ کبھی بھول نہ پائیں گے۔